بہت سال پہلے یہاں تقریر کر کے دیکھ کر جا چکا تھا. آج بھی وہی چہرے، وہی غربت ہے، وہی افلاس ہے. مگر یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اس صوبے میں، اس ملک میں ہر آدمی جو ظلم اور بے انصافی کی چکی میں پس رہا ہے، ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ وکیلوں کا وعدہ ہے کہ خدا کی قسم ہم ایک ایک ظلم کو ختم کریں گے، ایک ایک مظلوم کو انصاف دیں گے. ہر وہ شخص جس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، اس بے انصافی کو ختم کریں گے. منتوار داسا کا سینئر کا وکیل علی احمد ایڈوکیٹ صاحب اینو ندا تاریخی جلسہ چی نیشنل پارٹی استیفہ کرو کا رئیس غلام مصطفیٰ کسگینا قیادت اچھی سیکڑوں سنگت بلوچستان نیشنل پارٹی قائد تحریک اختر جان مینگل نے قیادت اچھی شامل مسئلوں مسلم لیگ نون کو شکرہ ایور سیکٹری داد رحمان سردار نصیر احمد موسیانی نے قیادت اچھی تین افتاد کا سنگت تو بلوچستان نیشنل پارٹی کی شمولیت اختیار کرے ہو بطور استعمال کا بزنت تھا. میر محمد یوسف شاہزی نے قیادت بلوچستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلامان سیکڑوں سنگت تو بلوچستان نیشنل پارٹی کی شامل مسئلوں اور صدر اختر جان مینگل نے قیادت وقت و حالت نہ ضرورت کرتے سنو اندون ناران نیشنل پارٹی 20 سنگت نہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی شامل مسئلوں آصف بلوچ نے قیادت اچھی بھرپور انداز اچھی دا سنگت استقبال کبو کلی بالیچہ کوشکن قائد BNP صدر اختر جان مینگل نے قیادت وقت و حالات نہ ضرورت کراتے سنو مولانا عبدالحق سلمستانی عبدالحکیم بلوچ 1350 سنگت تو بلوچستان نیشنل پارٹی کی شامل مسئلوں بھرپور استقبال کا بلا سنگت آتا اینونا دا تاریخی سانہ کوئٹہ شودہ کوئٹہ ندا جلسٹی جالاوان تاریخ اچھی دا خوزیات عید لما ننا گودیا کینو مسئلوں دا جلسٹی شامل مسئلوں اور دا جلسٹی شریکو یہ احتیام بخیر پاوا سنگت آگ بلوچستان نیشنل پارٹی نوش کے مرکزی کمیٹی ضلعی قائدین کارانہ ضلعی قائدین مرکزی کمیٹی نا ممبر آگ کوئٹہ نا مرکزی کمیٹی اور ضلعی قائدین اتا پنتی تفصیل اٹی علیم کپرہ تمام سنگت اتا منت واروٹ کے اینونا جلسہ کامیاب کریں دا سجاوٹ بلوچ خواستیا ہو کے رٹمی کو مقرر رکھوائے تھے جاوٹ بلوچ بے وسی دکو عذابہ کٹمٹ بے وسی دکو عذابہ کٹمٹ بد سرور دا انقلابہ کٹمٹ بستن آپ کی پلنگے لکر بستن آپ کی پلنگے لکر دا گناہو دا ثوابہ کٹمٹ نما چاپا دا توارچ نمائندہ زیتی روکو ارا سابق دورچ ارا چھے موئینا اسلام آباد میں آئیوان اٹھی نما فوٹو تے گرزا کرزا پارے کہ بلوچ میں چھڑایا اگر دہشت کردی کرا اوشو کا گران اگر دہشت کردی خدا دہشت کردی نما وہ نظرے ابو رو خواجہ ارا نواب الدین شہادت امبار پارٹی نکالا دے استفائی خصیصہ بس واپس پارے زندہ باد بلوچستان زندہ باد اینوی واپس نما چاہتا دوارا فائد لگ نما ہمارے نما میروں مینگلے بڑے نما نعمت رکھالا تفیزارے کے میروں مینگل بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جلسہ تمام
منتظمین ارائے بلوچستان نیشنل پارٹی نہ سنگتا کرے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہ سنگتا کرے یہ افتان گزارش کے وہ یہ اپیل کے وہ دو تفریح انما کے دا سے تعزیتی و جلسہ سے ننم رسم روایت کا تعلق دکھنا جانوانا کن کنہ دا مہمان بسنو نوے بلنگ کی ہرا سنگتا کا ذمہ داری ہے بنا آتی دو تفر اور افتی احترام اٹھولی پھر اب وہ بیٹا آرام اچھیارے افتی مہربانی کا ہوتا آگے میں ہوتا ہے یہ مجبوری ہے اردو اٹھائی کے اردو دا خاطران کے گلاس مہمان نہ بسنو اور ننو مردے دارے سے ہوئی دیمون تو افتا خاطران زیادہ وقتے بھی الوفت اور افتا خدمتا گلاس گزارش کرو حبیب جادرنا شہر سے یہ تیرا ابتدائی کے تقریبنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن کی آبیاری مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا مجھے فکر امن عالم مجھے اپنی برات کے غم کا میں طلوع ہو رہا ہوں اور غروب ہونے والا ہے وزیر خواتین و حضرات خزدار وادی جالاوان اور قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے میرے معزز قبائلی سیاسی سماجی مختلف انجمنوں سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے محترم عزیز دوستو اسٹیج پر تشریف فرما محترم سردار اختر مینگل صاحب مرکزی سیکٹری جنرل ڈاکٹر جانزب جمادینی صاحب سردار اظہر خان اچفری صاحب محترم انجینئر زبرود خان اچفری صاحب نوابزادہ حاجی میر لشکری رحسانی صاحب بی ایس او کے مرکزی چیئرمین محترم نذیر بلوچ صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی ضلعی اور مرکزی قائدین آج ایک غمزدہ ایک پریشان کن ایک تکلیف دہ حالات سے بلوچستان دو چار ہے اور ہم آپ دو چار ہیں میں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں ایڈوکیٹ سنگت کی شکل میں ہو عدنان قاضی کی شکل میں ہو قائد شاہ کی شکل میں ہو یا عسکر خان اچکزئی کی شکل میں ہو یا داؤد قاضی کی شکل میں ہو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے لوائقی ان کے خاندان ان کے والدین ان کے بھائی ان کے بہن ان کے جانے والے ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کو کہ انہوں نے اتنی بڑی غم اتنی بڑی تکلیف کے ساتھ جرت مندانہ ہو کر اللہ کے حضور سر سجدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے لاشوں کو قدر دیا ان کو دفنایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے بلوچستان کو غمزدگی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنے بڑے جلسے میں شہیدوں کے باپ آئے ہوئے ہیں ان کے ماں آئے ہوئے ہیں ان کے بہنیں آئی ہوئی ہیں اور ان کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں اور وکلا کی صورت میں اکابرین آئے ہوئے ہیں علی احمد خود کی ضرور میں ہو کامران مرتضیٰ صاحب کی ہو ساجد ترین ایڈوکیٹ ہو باقی ہمارے وکلا صاحبان ہیں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آج ایک ایسے سرزمین سے مخاطب ہیں کہ میں اور اختر جان ہمارے ساتھی 10 سال بعد خزدار سے مخاطب ہو رہے ہیں کیونکہ خزدار کو انہوں نے میدان کربلا بنایا تھا خزدار کو انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے کیا گیا تھا جہاں پرائیویٹ ملیشیا ہوتا تھا جہاں ان کے کارنامے ہوتے تھے اور توتا کا واقعہ ایک المناک واقعہ ہے وکلا صاحبان تشریف رکھتے ہیں کہاں گیا وہ کمیشن جہاں پہ 350 لوگ بے گور و کفن یہاں پہ دریافت ہوئے اجتماعی قبر وہ کہاں گیا کمیشن وہ جو ریاستی ادارے میں کہنا چاہوں گا جب آپ جیلی الیکشن کروائیں گے آپ جیلی نمائندے منتخب کریں گے آپ کو پھر اس طرح کی جیلی کامیں نظر آ جائیں گے جو مختلف کرپشن کے حوالے سے بلوچستان کے لوگوں کے اور ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا خاص طور پہ چاہے وہ
यहाँ तक करप्शन की है कि बलूचिस्तान को भी बदनाम किया गया है, बलूचिस्तान की कौम परस्ती सियासत को भी बदनाम किया गया है, लेकिन वो अपने किए पे परेशान भी नहीं है, पशेमान भी नहीं है। और उन्होंने वो अवाम के हकूक, वो अवाम के पैसे, चाहे वो ज़हरी म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी नाल हो, चाहे वो कारपोरेशन खुशदार हो, चाहे वो बोलान मच की म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे वो मसूम की म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे वो करात की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे करात की म्युनिसिपल कमेटी हो, जहां अरबों रुपए निकाले गए हैं और जिनके टैंकों से भी निकल रहे हैं, घर के अलमारियों से भी निकल रहे हैं और उनके अलमारियों के नीचे से टैंकियों से भी निकल रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। अजहर खान अजहरी साहब, नवाज़ादा साहब, ये सारे दीवारें आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये खुशदार के दीवारें खत्म हो गए, लेकिन उन शोधा की नाम खत्म नहीं हुए, जो उनका ताल्लुक खुशदार से है, जिनका ताल्लुक वक्त से है, जिनका ताल्लुक नाम से है, जिनका ताल्लुक रेशा से है, जिनका ताल्लुक बोरू से है, सासों से है, बाबारा से है, ज़हरी से भी है, मुद्रा से भी है, और जिनका कर्ज से भी ताल्लुक है, ज़ीरी से भी ताल्लुक है। किस किस का नाम ले लो? हाजी अताउल्लाह मोहम्मद ज़ई, यहाँ पे जुमा खान रईसानी, एडुकेट सलाम, अली नवाज, मेंगल, मीर अब्दुर्रहमान दीनार ज़ई, किस किस का नाम ले ले? मैं उस शोधा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने मेहमानों के सामने में कि यहाँ जलसे में जितने जो लोग आज मौजूद हैं, वो सब के सब इन शोधाओं के वारिस है, भाई है, वालिदैन आए हुए हैं। इतना इल्मुमा का गुजारिश करो कि आइनों जलसा की वसूले का इताद मिली बैठी हुए और ये मीडिया ने गुजारिश की हो कि आइनों दारे की प्रेजेंस वसूले चुराने आने का, मजलूमा का, तालिब इल्मा का, तो दारे हमें किना हाथ जोड़ बने। अगर राजपाली का से खराब रहे को जिताओ उड़ा से, लेकिन दादे की सच्चाई ये तगड़ा पेश करेंगे। ताज़ियत की दरसा से आइनों दाती हराबना कट करे लो तो आखिरती ये शहर से खुदा ने खत्म किया हुआ ओका मुश दा पुराना दुकाने पाए हुआ कि एजुकेशन तो बलुता वास्तेरा वडा यूनिवर्सिटी जोड़ करी थी और बीएमसी बोलान मेडिकल कॉलेज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी सरदार अताउल्लाह खान मेंगल मीर फौज विजन जमुना नोतुना हुकूमत ने तोहफा मिला और इस्लामिक एजुकेशन की यूनिवर्सिटी कॉलेज अफ्तर जमुना 18 तुवजी दाखिल यूनिवर्सिटी नु खाली नटी होते माशाअल्लाह मासात आइनो नन मुफ्त जमीन देने लगी चाहे वो चाकर खान यूनिवर्सिटी सिटी बने चाहे वो वर्ड और जालावान यूनिवर्सिटी बने ओटी हम सूबाई हुकूमत खास तौर पर गवर्नर करे दाटी रुकावट जो बनी बैठी आखिरती अरे मुदीर अमन तेरे शहर को क्या हो गया बुझ गए बाजार गलियों में अंधेरा हो गया वहाँ हमारी बेआसरा और हम भी बेकसों का खून सस्ता होगा। आखिर तमाम संगता का शुक्रिया दोस्ता का मिन्नतवार और मेहमान था ई मेज़बान से हैसियत ई तमाम कायदीन का तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा किया और कि मुर्रा मसलो तना जलसे कामयाब करे नने इज्जत सुर अख्तर जाने इज्जत सुर और संगता ते इज्जत सुर अल्लाह ताला दुआ के कि अल्लाह ताला इज्जत दे मिन्नतवार फजा मिन्नतवार रासगार प्रमुख मेंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में सरदार नसीर अहमद मुशानी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से 10 बंदों ने इस्तीफा देकर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। दोस्तों से भरपूर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी गिरेशा से 160 बंदों ने नेशनल पार्टी से इस्तीफा देकर फख्र बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत को वक्त और हालात की जरूरत करार देते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार भरपूर तालियां। अब मैं तमाम मुकर्रीन से
خواہش کروں گا کہ وہ تقریر انتہائی مختصر کرے. بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد صدر اختر جان مینگل خطاب کریں گے. اب میں سپریم کورٹ بار کی کونسل کے ممبر، سپریم کورٹ کے سابق صدر، بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق صدر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آکے اپنے خیالات کا اظہار کرے. کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سردار صاحب، ایک شہید کے والد فقیر صاحب، دوسرے شہید کے بھائی حاجی رشدی صاحب، میرے بار کے ساتھی، آپ سب دوست، گزارش یہ ہے کہ جو وقت گزرتا ہے زمانے میں جدت آتی ہے، خیالات میں جدت آتی ہے، آلات میں جدت آتی ہے. اسی طرح قاتل کے خیالات میں بھی جدت آتی ہے. کبھی کوئی زمانہ تھا کہ لوگوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جاتا تھا یا ایک ایک کر کے مارا جاتا تھا، اور اس طرح سے ایک ایک کر کے اٹھانے اور ایک ایک کر کے مارنے میں شاید وقت زیادہ لگتا تھا. پھر ان خیالات میں، اس قاتل کے خیالات میں جدت آ گئی. اب ہوا یہ کہ 8 اگست تک جب تک ہم اس واقعے کے تک پہنچے تھے، اس واقعے میں 80 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 سے زائد لوگوں کو زخمی کیا گیا. یعنی 200 لوگوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ شہید کر کے یا زخمی کر کے ایک جدت کا اظہار کیا گیا. یہ قتل کرنے میں ایک جدت ہے جو کہ یہ ہمارے صوبے میں، ہمارے ہاں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اگر کسی نے پوچھنا تھا، ان قاتلوں سے پوچھنا تھا کہ یہ بچہ کیسے جوان ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ بیٹا کیسے جوان ہوتا ہے. اگر کسی نے پوچھنا ہے کہ وکیل کیسے بنتا ہے، تو یہ چکزئی صاحب سے پوچھیں کہ وکیل کیسے بنتا ہے، اس کے لیے کتنی محنت درکار ہوگی. آپ نے ایک جگہ پہ 56 وکیلوں کو مار دیا، اور نہ صرف یہ 56 وکیلوں کو مار دیا، باقی سب لوگوں کو، باقی 100 کے لگ بھگ لوگوں کو آپ نے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، ان کو معذور کر دیا. یہ نقصان جو آپ نے میرے صوبے کو دیا، یہ نقصان جو اس نے آپ کو دیا، جو اس نے مجھ کو دیا، یہ کب پورا ہوگا؟ کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ میرے اور آپ کی زندگی میں پورا ہو سکے. بچہ جوان ہوگا، پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے وکیل بنے گا، پھر 10-15 سال جو ہے وہ ٹریننگ کرے گا، اور اس کے بعد اسٹیج پہ پہنچے گا اور یہ میرا قاتل، میرا نہ چاہنے والا مجھے 1 منٹ میں 100 لوگوں کے ساتھ، 200 لوگوں کے ساتھ قتل کر دے. قتل ہو گیا. 22-23 دن آج اس واقعے کو ہو گئے. 8 اگست کو جیسے ہی واقعہ آیا تو ایک ارشاد، بلکہ ایک نہیں 2 عدد ارشادات آ گئے. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ارشاد آ گیا اور ہمارے سپاسدار کی طرف سے بھی ارشاد آ گیا. ان کو فوراً پتہ چل گیا کہ اس واقعے کا قاتل کون ہے، میرا قاتل کون ہے، آپ کا قاتل کون ہے. ان کو 8 اگست کی شام سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس واقعے میں رام ملوث ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی بات ہے، دنیا بھر میں وزیر اعظم کی بات پہ اعتماد کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں سپاسدار کی بات پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو چلو بتا دو کہ یہ مجھے قتل کیا ہے جس سے آپ کہہ رہے ہو کہ قتل کیا ہے. کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی میں اس کا مخالف تھا، کوئی میں نے اس کے لوگ قتل کیے تھے، کوئی میرے ساتھ ان کی برخاست تھی، کوئی وجہ تھی. جواب آج 23 دن آنے تک، 24 دن آنے تک ابھی تک کوئی اس بات کا جواب نہیں آیا. چلے اس کو بھی مان لیجیے، اس بات کو بھی تسلیم کر لیجیے کہ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ایویڈنس نہیں آئی یا کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، آپ کے ایک صوبائی دارالحکومت میں 80 کے لگ بھگ لوگ مر گئے، 100 کے لگ بھگ لوگ زخمی تھے. آپ نے الزام لگا دیا، 2 بڑوں نے الزام لگا دیا، ایک ملک پہ الزام لگا دیا، ایک ملک کی ایک تنظیم پہ الزام لگا دیا. کیا آج تک آپ نے اس کے سفیر کو طلب کیا کہ یہ آپ کی کسی تنظیم نے یہ ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا، اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا؟ وہ اس صوبے کی کریم تھی، وہ اس شہر کی کریم تھی، وہ اس ملک کی اثاثہ تھا. کبھی آپ نے اس کو بلوایا؟ کبھی آپ نے اس کو نکل جانے کے لیے کہا؟
کبھی آپ نے دنیا کے دوسرے سفیروں کو بلوا کے یہ کہا کہ یہ جو 80 لوگ یہاں پہ قتل کیے گئے ہیں کوئٹہ میں، کیا اس قتل میں کون ملوث تھا؟ یہ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے؟ تو میرا بھائی یہ آج تک تو نہ اس واقعے کے پیچھے محرکات کا پتہ جو بڑوں نے بتایا تھا، دو نے، اس کا ہمیں بتایا گیا، نہ آپ نے عملی طور پہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جس سے ہم کو پتہ چلتا کہ واقعی جو ہے وہ ہمارے مارنے والے کوئی مخصوص لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تھیوری آ گئی، وہ تھیوری آ گئی، وہ ایک کلپ آپ کے پاس بھی پہنچا ہوگا، میرے پاس بھی پہنچا، سب لوگوں کے پاس پہنچا۔ وہ تھیوری یہ تھی کہ کسی نے کلیم کیا، کسی تنظیم نے کلیم کیا کہ ہم نے ان وکیلوں کو مارا ہے اور ہم نے ان کو جہنم واسق کر دیا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے جہنم واسق کر دیا، وجہ تو ہوگی مجھے مارنے کی۔ کیا کوئی کسی کو اس طرح سے مارتا ہے؟ کیا میں نے آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کی تھی؟ کیا میں آپ کے خلاف کوئی ایسا عمل کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ مجھے مارتے؟ تو یہ وجہ بھی آج تک سامنے نہیں آئی، اور بلکہ میرے اس حوالے سے بھی میرے مارنے کے پیمنٹ جو ہے نا وہ 2-3 دن نکلے۔ اب پتہ نہیں اس 2-3 میں سے وہ کون سا مارنے والا تھا اور کون سا مارنے والا نہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور تھیوری ہے سردار صاحب، ایک اور تھیوری بھی ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں نام نہیں لے سکتا، مجھے ڈر لگتا ہوں، آپ شاید آپ کہہ سکیں۔ ایک اور تھیوری ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھیوری ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مارا ہوگا۔ تو شہادت تو ہمارے پاس نہ پہلے کی آئی، شہادت تو ہمارے پاس دوسرے کی بھی نہیں آئی، مگر شہادت تیسرے کی اگر ڈائریکٹ نہیں آئی تو واقعاتی شہادت آ رہی ہے، جس کو سرکمٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں۔ وہ واقعاتی شہادت کیا ہے؟ واقعاتی شہادت یہ ہے کہ پہلے آپ مجھے ایک کر کے مارا کرتے، پھر آپ نے مجھے جو ہے نا اکٹھا مارنا شروع کر دیا، یہ واقعاتی شہادت ہے۔ آپ پہلے جو ہے اس واقعے سے پہلے 2 وکیلوں کو اور قتل کیا گیا، اور اس طرح سے قتل کیا گیا کہ اسی طرح کا کوئی اجتماع ہوگا اور ہم اس جدت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو قتل کر سکیں گے۔ وہ 2 وکیلوں کو اماندہ چرچی کے قتل کے وقت، جہانزیب دلوی کے وقت یہ بات کر رہی ہے، کامیابی آپ کو نہیں ملی، بلال قاضی کے وقت میں آپ کو مل گئی۔ تو وہ کون سی تھیوری ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کو ہم جو ہے نا بلیو، واقعاتی شہادت کی وجہ سے بلیو کرنے میں مجبور ہو رہے ہیں، محض اس بات کے کہ آپ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے، اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اے پی ایس کے واقعے کے بعد آپ نے سیاسی قیادت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، گھٹنے اس حد تک ٹیکے گئے، اس حد تک ٹیک دیے گئے کہ جو مٹھی پر طاقت تھی سیاسی قیادت کے پاس وہ بھی باقی نہ رہی۔ نیشنل ایکشن پلان کے نام پہ سب کچھ ان سے لے لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس واقعے کے بعد کیا ہم نے غور کیا کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا ہے؟ 2-3 دن 4 دن پہلے کے اخباروں میں چلے جائیں، ملٹری کورٹس کے خلاف جتنے کیسز تھے، جتنے میٹرز پہلے تھے، وہ تمام کی تمام پٹیشنیں کو ریجیکٹ ہو گئی۔ اس واقعے کا بھی اس کا بھی ایک الٹیمیٹ تھا، اس واقعے کا بھی ایک الٹیمیٹ موجود ہے۔ تو یہ واقعاتی شہادت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے آپ کی طرف، ماضوا اس کے، میں نہیں کہتا مگر یہ ایک اسٹوڈنٹ مائنڈ کہتا ہے، ماضوا اس بات کی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ واقعی نہیں ہیں۔ پہلے والے واقعے کے بعد جو سیاسی قیادت گھٹنے ٹیکتی ہے، اس کے بعد جو عدلیہ بھی، مجھے بہت احترام ہے عدلیہ کا، مگر جو عدلیہ نے کیا ہے 2-4 دن پہلے، جو ماورائے دستور میں اس کو کہوں گا، جو کچھ کیا ہے، کیونکہ اب ججمنٹ جو ہے پبلک پراپرٹی ہے، تو جو کچھ کیا گیا ہے شاید وہ اس واقعے کے الٹیمیٹ میں، تو ایسا بھی ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ شاید اس ملک کی سب سے زیادہ وفادار ہے، اسی طرح سے سمجھتی ہے۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، بڑی خراب سی مثال ہے۔ خسرو کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو خسرو نے اس کو چوم چوم کے مار دیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس پاکستان کو چوم چوم کے مار رہی ہے، وہ بھی اس پاکستان کے ساتھ وہی حرکت کر رہی ہے جو خسرو نے اپنے بچے کے ساتھ کیا تھا۔ خدا کے واسطے ہم سب اس ملک کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مگر اس شرط پہ کہ اس کو سبز کتاب کے مطابق چلائیے، اس کو دستور کے مطابق چلائیے، اس کو آئین کے مطابق چلائیے، اور خدا را اس باتوں، اس دستور کو ایک کاغذ کا ٹکڑا یا 100 کاغذ کے ٹکڑے نہ سمجھیے۔ بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب مصدوم جعفر آباد کے ساتھی بھی شریک ہوئے، ان کا بھی ہم مشہور ہے۔ اب میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی اے زمرو خان اچکزی صاحب سے
गुजारिश करूँगा कि वाकई आज के इस जलसे में अपने ख्यालात का इज़हार करें ज़मरुख खान अचकज़ी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस तैयारी जलसे के सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार असद जान मेंगल साहब और स्टेज पे बैठे हुए अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मोहतरम नज़र खान अचकज़ई साहब, हाजी लश्करी रेसानी साहब, कमाल मुर्तज़ा साहब, खुद साहब, खिलजी साहब और BNP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सेनेटर डॉक्टर जावेद जमादीनी साहब और जलसे में बैठे हुए जालावान के गैरतमंद गयूर अवाम और BNP के कारकुनों, ख़वातीन हज़रात, आप सब की इजाज़त से सबसे पहले मैं 8 अगस्त के गयूर शहदा को शुभ सलाम पेश करूँगा और साथ ही BNP मेंगल को इस अज़ीमुश्शान जलसे पर सरदार सजान को सब की पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों ने हमारे जो 8 अगस्त को शोधा